اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب نمبر 16، عبادت۔ سورۃ الضحیٰ 93 کی آخری آیت کے 2 الفاظ، فحدث، پس باضابطہ اعلان کر دو کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے اور وحی کا تذکرہ ان لوگوں سے کرنا شروع کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تر تھے۔ تاحال آپ کا ان سے کوئی مطالبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو افشا نہ کریں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں قائم نہ رہی۔ ایک دن مکہ کی اوپری بلندی پر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اپنی ایڑی سے پہاڑی کی گھاس کو ٹھوکر لگائی، ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس چشمے کے پانی سے وضو کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کیسے طاہر کیا جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مثال کی تقلید کی۔ بعد ازاں انہوں نے نماز کی حیات و حرکات، قیام، رکوع، سجود، قعود اور مقرر تقریبات یعنی اللہ اکبر اور نماز کے خاتمے پر سلام یعنی السلام علیکم کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی بھی پیروی کی۔ اس کے بعد فرشتہ ان کے پاس سے رخصت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو خود سیکھا تھا۔ اب دونوں ایک ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ وضو اور نماز کی بنیاد پر اب دین کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پہلے اشخاص جو ایمان لائے وہ علی اور زید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست قبیلہ تیم کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی 10 سال تھی اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکے میں کوئی اثر نہ تھا۔ البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ محبت بھی کرتے تھے اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی۔ وہ بے تکلف انداز و اطوار اور وسیع معلومات رکھنے والے بھی تھے اور جس محفل میں ہوں پسندیدہ شخصیت بھی۔ بہت سے لوگ مختلف معاملات و مسائل میں ان سے مشورہ کرنے آتے تھے، جس کے بارے میں وہ سمجھتے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کو وہ رازدارانہ انداز میں اسلام کی دعوت دیتے اور تحریک کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے ذریعے دعوت قبول کر لی۔ بالکل ابتدا میں دعوت قبول کرنے والوں میں 2 اشخاص ماں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دور کے رشتہ دار قبیلہ زہرہ کے عبد عمر ابن عوف اور بنی حارث کے عبیدہ ابن جراح تھے۔ ان میں سے پہلے شخص عبد عمر کے ذریعے اہمیت کی حامل ایک مثال قائم ہو گئی۔ وحی کے نمایاں ترین اجزاء میں 2 اسماء الہی الرحمن اور الرحیم تھے۔ رحیم، رحم کا اسم مبالغہ، مہربان، بہت مہربان، بے انتہا مہربان کے مفہوم میں رائج تھا۔ الرحمن جو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مبالغہ کا مفہوم رکھتا ہے، اس کے مفہوم کو ادا کرنے والے کسی تصور کے فقدان کے سبب متروک ہو گیا تھا۔ وحی نے نئے دین کی بنیادی ضرورت درجہ کمال کی انتہا کے اظہار کے لیے اس کو دوبارہ رائج کیا۔ الرحیم یعنی بہت مہربان سے زیادہ اپنے مفہوم میں مبالغہ رکھنے کے سبب الرحمن مہربانی کے اصل اور جوہر کو
ظاہر کرتا ہے، اللہ کی لامتناہی رحمت اور عنایت یا اچھائی، اور قرآن اس کو صراحت کے ساتھ یعنی کھل کر اس میں ذات اللہ کے مساوی قرار دیتا ہے۔ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس کو بھی پکارو سب اس کے اسماء حسنی ہیں۔ حوالہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ الرحمن اللہ کا اسم صفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھا، اور چونکہ عبد امر کا بندہ حد سے زیادہ کافرانہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے مومن کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا، بے انتہا مہربان کا بندہ۔ اور ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تنہا نہ تھے جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا ہو۔ شروع میں جو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی دلچسپی کا باعث کسی ترغیب کی بجائے ان کا حسن نیت تھا، اور اس کو کسی انسانی کوشش پر محمول یعنی گمان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مدت سے مکے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شہرت حاصل تھی کہ وہ خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک صبح ایک طاقتور شمسی سردار سعید ابن العاص کا بیٹا خالد غیر متوقع طور پر ان کے یہاں پہنچا۔ نوجوان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ قریبی زمانے میں کسی خوف زدہ کرنے والے تجربے کے نتیجے میں وہ دہشت زدہ ہے۔ اس نے بلا تاخیر بتانا شروع کر دیا کہ رات اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر تو اس کو نہیں معلوم، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ خواب معنویت اور اہمیت ضرور رکھتا ہے۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تعبیر بتا سکیں گے؟ اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک گڑھے کے کنارے کھڑا ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے، کافی دور تک اس کو نظر نہیں آتا۔ پھر اس کا باپ آیا اور اس نے اس گڑھے میں اس کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ گڑھے کے کنارے دونوں کی کشمکش جاری تھی، اور وہ اس کی دہشت زدگی کا نازک ترین لمحہ تھا کہ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہو، اور اس کی گرفت نے اس کے باپ کی ہزار کوشش کے باوجود اس کو پیچھے روک رکھا ہو، گڑھے میں گرنے نہ دیا۔ مڑ کر جو اس نے دیکھا تو اس کو گڑھے میں گرنے سے بچانے والے الامین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ تھے۔ یہی لمحہ تھا کہ وہ جاگ اٹھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں شادمانی کی دعا دیتا ہوں، یہ شخص جس نے تم کو بچایا اللہ کا رسول ہے، اس کی پیروی کرو۔ نہیں، پیروی تو اس کی تم کو کرنا ہے ہی، اور اس کے ذریعے اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ عمل تمہیں آگ میں گرنے سے محفوظ کر دے گا۔ خالد سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اپنے خواب کا حال بتانے کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور خالد داخل اسلام ہو گئے۔ انہوں نے اس کو اپنے خاندان والوں سے مخفی رکھا۔ حوالہ ابن سعد۔ اسی زمانے میں عبد الشمس کے خاندان کا ایک دوسرا شخص، ایک تاجر جو شام سے وطن واپس آ رہا تھا، ایک شب ایک آواز نے اس کو نیند سے بیدار کر دیا۔ ریگستان میں صدا گونج رہی تھی، سونے والے بیدار ہو جا، اس لیے کہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ حوالہ ابن سعد۔ تاجر عفان اموی کا بیٹا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عبد المطلب کی بیٹیوں میں سے ایک ام حکیم البیضاء کا نواسہ تھا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں سما گئے، اگرچہ ظہور سے کیا مراد ہے وہ سمجھتا نہ تھا، نہ وہ یہ جانتا تھا،
نہ وہ یہ جانتا تھا کہ افضل ترین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بزرگی میں سب سے اعلیٰ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے پیچھے سے طلحہ نامی ایک شخص نے اس کو آ لیا۔ اس کا تعلق قبیلہ تیم سے تھا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا۔ وہ بصرہ سے گزرا تھا اور وہاں اس سے ایک راہب نے دریافت کیا تھا کہ کیا حرم کے باشندوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ طلحہ نے سوال کیا، احمد کون؟ راہب نے جواب دیا، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کا فرزند، یہ ان کا مہینہ ہے، وہ خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہیں۔ طلحہ نے عثمان سے یہ الفاظ دہرائے اور عثمان نے خود اپنا تجربہ یعنی ریگستان کی صدا بیان کیا۔ طلحہ نے صلاح دی کہ دونوں اس کے برادر عمزاد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں۔ ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس ہستی کے قریب ترین دوست ہیں جو اس وقت دونوں کے دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جب انہوں نے وہ بتایا جو کچھ انہوں نے سنا تھا تو وہ ان کو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تاکہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحرا کی صدا اور راہب کا قول دہرا سکیں۔ یہ کرنے کے بعد انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا۔ قبول اسلام کا چوتھا واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو اپنے وقوع کے انداز کے اعتبار سے ان دونوں سے کم غیر معمولی نہ تھا۔ وہ قبیلہ زہرہ کے نوجوان حلیف تھے۔ اپنے قبول اسلام کا حال بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، میں اس وقت کچی عمر کا ایک نوجوان تھا، عقبہ ابن ابی معیط کا ریوڑ چرا رہا تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، کچھ دودھ ہوگا جو میں انہیں پینے کے لیے دوں؟ میں نے جواب دیا، ریوڑ میرا نہیں ہے، بس دیکھ بھال کے لیے میری سپردگی میں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دودھ نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہارے پاس کوئی جوان بھیڑ ہے جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہے، اور ان کے پاس اس کو لے آیا۔ اس کو باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ اس کا تھن دودھ سے بھر کر پھول گیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چٹان کا ایک ٹکڑا لے آئے جو پیالے کی شکل میں بیچ میں گہرا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اس کا دودھ دوہا اور ہم سب نے پیا۔ بعد ازاں انہوں نے تھن سے کہا، خشک ہو جا، تو وہ خشک ہو گیا۔ حوالہ ابن سعد۔ چند دنوں بعد عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی نہیں، زیادہ مدت نہ گزری کہ انہوں نے آپ سے سن کر 70 سورتیں زبانی یاد کر لیں۔ اس معاملے میں وہ غیر معمولی حد تک باصلاحیت تھے اور جلد ہی انتہائی مستند قاریوں میں سے ایک ہو گئے۔ عالم بالا کے طویل سکوت، نزول وحی میں طویل وقفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند اور مبتلا تشویش تھے، تاہم کلام الہی کے نزول کے دوران کی شدت سے اب بھی ان کا دل ڈرتا تھا۔ اس کیفیت کا تذکرہ خود وحی الہی نے بعد کی نازل شدہ آیات نے کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ حوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔
وہ احساس جس نے انہیں پکار اٹھنے پر مجبور کیا تھا، مجھے ڈھانپ دو، پھر دوبارہ مجھے ڈھانپ دو، اکثر ان پر واپس آ جاتا تھا۔ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں لپٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی کو ایک حکم الہی نے برہم کر دیا۔ اب تک جتنے احکام موصول ہوئے تھے ان سے کہیں زیادہ فوری اور کہیں زیادہ شدید آہنگ اور لہجے میں آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو روز قیامت سے خبردار کر دیں۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ حوالہ سورۃ المدثر آیت نمبر 1 تا 10۔ اس کے فوراً بعد ایک دوسری شب مزید احکام کے ذریعے آپ کو بیدار کیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں سے جو عبادت متوقع ہے اس میں زیادہ تندہی اور مشقت سے کام لیں، اور ذمہ داری کے جس بار عظیم کے تصور سے آپ سہمے ہوئے رہتے تھے اس کی توثیق کی گئی کہ وہ عائد ہونے والی ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 1 تا 5۔ اسی صورت میں آگے یہ حکم بھی تھا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ آیت نمبر 8 اور 9۔ مزید آیات بھی نازل ہوئیں، ان کا لہجہ نرم تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد بحال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طمانینت میں اضافہ ہوا جو پہلے ہی بخشی گئی تھی۔ ایک موقع پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا جیسا کہ عام طور پر معمول تھا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے رب کی جانب سے سلام پہنچائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اے ختیجہ، جبرائیل آئے ہیں، تمہیں تمہارے رب کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور جب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس فضل خاص سے بہت متاثر تھیں لب کشا ہو سکیں تو انہوں نے کہا، پروردگار ہی سلامتی ہے، سلامتی اس کی جانب سے ہے، جبریل علیہ السلام پر سلامتی۔ حوالہ ابن اسحاق۔ دین کے ابتدائی پیرو یعنی عمل پیرا ہونے والے ان آیات کو جن کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہوتا تھا اپنے آپ سے بھی متعلق قرار دیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وہ بھی شب زندہ دار رہتے یعنی رات بھر عبادت کرنے والے تھے۔ معمول کی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس کی تیاری کے لیے وضو کرتے تھے، اس بات کا یقین حاصل کرتے تھے کہ ان کے کپڑے نجاست سے پاک ہیں، اور جلد ہی قرآن کا جتنا حصہ نازل ہو چکا تھا اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی نمازوں کے ایک حصے کے طور پر اس کی تلاوت کر سکیں۔ اب وحی کا نزول بکثرت شروع ہو گیا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ آیات انہیں سنا دیتے، اس کے بعد وہ زباں زد ہو کر ایک دوسرے تک منتقل ہوتی رہتی، لوگ زبانی یاد کر لیتے،
ان کی تلاوت ہونے لگتی، ایک طویل تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی سلسلہ آیات کی جن میں تمام موجودات عرضی کی بے ثباتی، موت، دوبارہ اٹھائے جانے کے یقینی ہونے، آخری فیصلے اور اس کے بعد جنت یا دوزخ سے واسطہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر ان میں اللہ کی شان، اس کی ناقابل تقسیم وحدانیت، اس کی حقانیت، حسن و خوبی، رحمت، فضل اور قوت و شوکت کا بیان ہے، اور بذریعہ توسیع اس کی نشانیوں یعنی عجائبات فطرت اور ان کی ایک ساتھ کارکردگی جو بڑے کھلے انداز میں اپنے تنہا خالق کی وحدانیت کی تصدیق کرتی ہے کی طرف مسلسل اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن اسی ہم آہنگی کی جانب توجہ مبذول کرتا ہے جو انسان کے غور و خوض کے لیے ایک مرکزی نقطہ ہے۔ جب دشمن کفار نزدیک نہ ہوتے تو اہل ایمان باہم وہ سلام کرتے جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ اہل جنت کا سلام ہے، السلام علیکم۔ اس کا جواب ہوتا وعلیکم السلام۔ جمع کی ضمیر استعمال ہوتی تاکہ اس شخص کے دو محافظ فرشتے بھی شامل ہو جائیں جس کو سلام کیا جا رہا ہے۔ حمد و شکر کی بذریعہ وحی نازل شدہ آیات ان کی زندگی اور زاویہ نگاہ کے ضمن میں زیادہ سے زیادہ بامعنی کردار ادا کر رہی تھیں۔ قرآن شکر گزاری اور احسان مندی پر زور دیتا ہے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کی جو پروردگار عالم ہے۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ قرآن کی ہر سورت کی پہلی آیت تھی سوائے سورت التوبہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ ہر سورت کی تلاوت کی ابتدا اس سے کرتے تھے، اور وسعت دے کر ہر دوسری تقریب کی ابتدا بھی، اور مزید وسعت دے کر ہر عمل اور اقدام کی ابتدا بھی اسی سے کرتے تھے۔ یہ دین کسی ملحدانہ فکر و عمل کی اجازت نہ دیتا تھا۔